سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إنك أنت العزيز الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرأ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ برکت اور یہ عظمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کے اب کچھ چند ایام چند دن رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جتنی برکتیں عنایتیں رحمتیں اتارنے والا ہے وہ تمام کے تمام ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے نصیب فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اس مہینے میں جو اللہ رب العزت نے خاص طور سے عمل دیا ہے یعنی حکم دیا ہے روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے، تراویح کی کیا فضیلت ہے، یہ ہمیں سننے کو ملا اور الحمدللہ ہم نے اس پر عمل بھی کیا۔ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ ہم سے جو بھی عمل ہو رہا ہے اور اللہ جن اعمال کی بھی توفیق دے رہا ہے اللہ ان اعمال کو قبول فرماوے، کیونکہ اگر قبول نہیں ہوا چاہے کتنا بھی زیادہ اعمال لے کر جاوے اور کتنا بھی زیادہ اعمال کرتا گیا لیکن کسی وجہ سے بھی اگر وہ ناقابل قبول ہے تو پھر وہ صرف اور صرف محنت اور صرف مشقت اور صرف مجتہد اجتہاد اور جہد و اس طریقے سے کرنے کے علاوہ کوئی عمل قابل قبول اگر نہیں ہے تو وہ کارگر عمل نہیں ہوا۔ اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، آج آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے حدیث مبارکہ میں اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر بتائی ہے اس میں ایک زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو گنوایا ہے، تو یہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی چیزوں میں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر، بلکہ قرآن کریم کی جب تلاوت کریں گے تو جہاں اکثر و بیشتر لگ بھگ جہاں قرآن کریم میں اللہ نے صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم میں بارہا ملیں گے۔ بتائیے ذرا، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے نماز فرض کی ہے اسی طریقے سے مالداروں پر زکوٰۃ بھی فرض کی۔ آج ہمیں یہ سننا ہے کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو کیا ملے گا، نہ دینے والوں کے ساتھ کیسا انجام کیا جائے گا، کس کو نکالنا ہے، کس کو دینا ہے، کون دے گا، کتنا دے گا اور کتنے میں کتنا دے گا، یہ مختصر وقت میں کوشش یہ کی جائے گی کہ آپ کے سامنے تمام باتوں کی وضاحت کر دی جائے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب زکوٰۃ کو فرض کر دیا ہے تو جن جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ نکالنی ہے. اگر نہیں نکالے گا تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا. زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے، آزاد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، یعنی اللہ نے جو قدرت نے جو شریعت ہے اموال کے لیے جو جتنی مقدار متعین کی ہے اس مقدار کا وہ مالک ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اب کون سی مقدار؟ آزاد، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، مسلمان ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا، عاقل اور بالغ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن نصاب، صاحب نصاب کسے کہیں گے اور کتنی مقدار، کتنا مال ہمیں ہونی چاہیے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ تمام باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئے گی. اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے سامنے صرف نکالنے پر کیا ملے گا اور نہ نکالنے پر کیا انجام ہوگا، یعنی اس کی فضیلت اور اس کا انجام کیا ہے، وہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے، بات مکمل ہو جائے گی. میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب یہ فرما دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے تو اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا وہ زکوٰۃ کا انکار نہیں کر رہا، وہ دین کا انکار کر رہا، وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو دامن اسلام سے نکال کر کفر و شرک و بت پرستی میں اپنے آپ کو لا کھڑا کر رہا ہے. یعنی اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے یہ صرف زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ کا انکار نہیں ہے، یہ قرآن کے الفاظ کا انکار ہوگا. اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، جنہیں دیا ہے، اور جسے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو دینے والا بنایا ہے، خوش دلی سے انہیں زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ پر بوجھ نہیں سمجھنی چاہیے، یہ نہیں سمجھنی چاہیے تاوان ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بات ہوگی کہ جو لوگ، ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ میرے اوپر تاوان ہو گیا، یہ بوجھ ہو گیا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے. دوستو، اللہ رب العزت نے جسے زکوٰۃ دیا، جسے مال دیا ہے اور جسے زکوٰۃ دینے کا حقدار بنایا ہے، خوشدلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس پر اللہ کا فضل اور اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے. اے باری تعالیٰ، تو نے ہمیں مال دیا ہے، ورنہ اگر تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیتا کہ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، یعنی جسے مال نہیں ہے، اگر تو مجھے ویسا بنا دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اے اللہ، تو نے عطا کیا ہے، یہ مال تیرا ہے، یہ تیرا مال ہے. اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے اور اللہ یہ کہتے کہ نصف مال ختم کر دو، نصف مال زکوٰۃ میں ادا کر دو، تو یہ اللہ کا حق تھا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آدھے دینے کا تو آدھا دینا پڑتا، دینے کی گنجائش ہوتی. لیکن اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تھوڑا موڑا اگر مال ہے، ضرورت سے زائد نہیں ہے، تمہاری ضرورت کے بقدر ہے تو تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم استعمال کرو. اللہ نے مال دیا ہے. لوگ کہنے والے کہیں گے اسے زکوٰۃ نہیں دینا. نہیں، ہم نے کمایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے ذہن لگایا ہے، ہم نے دماغ لگائی ہے، ہم نے پڑھائی کی ہے، ہم نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اور فلاں مقام پر ہم جا کر اور ہم نے یہ جمع کیا ہے، اس میں خدا کا نہیں. دوستوں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت اگر یہ دماغ نہ دیتا تو پھر تو کس طریقے سے کما سکتا تھا؟ اگر یہ ہاتھ نہ دیتا کس طریقے سے کما سکتا تھا؟ دوستوں، سمجھنے کی بات ہے. ہمیں اپنے دل کو سمجھانا ہے، اپنے دل کو اس بات پر اطمینان دلانا ہے. نہیں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال تو فقراء کا ہے، یہ مال تو غریبوں کا ہے، یہ مال تو یتیموں کا ہے، یہ مال تو مسکینوں کا ہے، یہ مال تو ان لوگوں کا ہے جسے اللہ نے دینے کو کہا ہے. یہ مال میرا نہیں ہے. 2.5% کے اعتبار سے، 2.5% کے اعتبار سے ہمیں اس بات پر مطمئن رہنا ہے، یہ مال میرا نہیں ہے. اور آج تو سونے اور چاندی کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے،
لیے زکوٰۃ بھی نکالنے میں اضافہ ہو جائے گا. جس کی زکوٰۃ گزشتہ سال تقریباً 10,000 نکلتی تھی، اس سال 20 نکلیں گے، اس لیے کہ ڈبل ہو گیا ہے. دوستو شیطان بہکاوے گا، نفس و شرور اور نفس اس بات پر آمادہ کرے گا، نہیں ہیلا بہانہ بنائے گا، تملیغ کی دوسری صورت نکالے گا. کوئی بھی صورت ہو، ہمیں یہ کہنا ہے نہیں مال تو دینا ہے، اس لیے کہ جو مال دینے کا دینا جانتا ہے وہ مال لینا بھی جانتا ہے. الفاظ تھوڑے سخت ہیں لیکن بات حقیقت ہے. قرآن کریم نے اعلان کیا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں، جو خزانہ جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. کیا ایسا عذاب اللہ رب العزت نے قرآن میں تفصیل سے بیان کی ہے. ایسے دن کے عذاب سے آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جس دن ان کے تمام مالوں کو، سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، اور یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے یہ کہا جائے گا، یہ مال یہ کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا خزانہ ہے، میں تیرا خزانہ ہوں، یہ مال تیرا خزانہ ہے. کل قیامت کے دن یہ الفاظ کہے جائیں گے. اس لیے دوستو زکوٰۃ جن پر فرض ہے انہیں نکالنی چاہیے، نکالنا ہی ہے. چونکہ رمضان المبارک میں عام طور سے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آ جاوے. دوستو زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نے بارہا سنا ہے. ایک واقعہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیتی کتاب میں لکھا ہے. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے کہ ایک بندہ کہ جو مومن نہیں تھا، مسلم نہیں تھا، ایمان والا نہیں تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کیا. سہارنپور کا رہنے والا تھا، اس نے زکوٰۃ ادا کیا، اس نے مال ادا کرتا تھا. ایک موقع پر سارے علاقے میں آگ زنی ہو گئی، سارے لوگوں کے گھروں میں آگ لگ گئے، اور ان آگ کی وجہ سے اس آگ کی وجہ سے سب کی کوٹھریاں جل گئی. لیکن وہ مطمئن تھا، وہ اطمینان میں تھا کہ میرا مال، میرا گھر نہیں جلے گا، میرا گھر نہیں جلے گا. دوستو کیا ہوا؟ اس کا گھر سب علاقے کے ہر علاقے کے ہر گھر جل گئے، لیکن اس بندے کا گھر باقی رہا. کیا وہ اس سے پوچھے گئے پھر ایسا کیوں، اور تم نے یہ اطمینان کے ساتھ یہ الفاظ کیوں کہے کہ میرا گھر نہیں جلے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے علماء سے سنا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال ہلاک نہیں ہوگا، اللہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا. مجھے اس پر اطمینان تھا، اس لیے میرا گھر نہیں جلا. تو اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے مالوں کی حفاظت کرے گا، کوئی لے کر نہیں بھاگے گا، حادثات میں مال ضائع نہیں ہوگا، اس طریقے کی کوئی آفت اور مصیبت قدرتی نہیں آئے گی جس کی وجہ سے مال محفوظ ہو جائے گا. دوسرے ایک کتاب ہے، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کیا تو انجام کیا ہوگا. ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے. ایک بندہ تھا کہ جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا. اس کے بھائی کے انتقال کے بعد وہ بندہ بار بار رویا کرتا تھا، خوب چلاتا تھا، اور روز پڑوس والوں نے
آس پاس والوں نے اسے جا کر تسلی دی کہ بھائی دیکھ کوئی بات نہیں ہے، موت تو حقیقت ہے، موت تو آنی تھی، موت آ گئی، یہ تو آج نہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اس لیے تیرے بھائی کا جانا مقدر تھا، چلا گیا، بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھائی جو موجود تھا کہتا تھا، کہنے لگا نہیں نہیں دوستو، نہیں نہیں پیارو، میں اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوں کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میرے بھائی کو بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے، بہت سخت میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو عالم الغیب ہے، قبر کی بات تجھے کیسے پتا چل گیا، تجھے کیسے یہ معلوم ہوا کہ تیرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا، تدفین کا عمل پورا ہو گیا، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، میں وہیں رہا، کچھ دیر کے بعد میں بہت خوفناک آواز سنتا ہوں، ڈراؤنی آواز سنتا ہوں، چیخنے اور چلانے کی آواز سنتا ہوں، مجھے رہا نہیں جاتا، میں نے قبر کے کنارے کو کھود کر دیکھا تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ میرے بھائی کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے اور اس توق میں آگ لگی ہوئی ہے، اس توق کے عذاب کی وجہ سے میرا بھائی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو اس مصیبت سے نجات دلا دیا جائے اور میں نے اس توق کو گلے سے نکالنے کی کوشش کیا، جیسے ہی میں نے اس توق کو نکالنے کی کوشش کی، دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگلیاں ہے، یہ جل کر سیاہ ہو گئی، یہ جل کر خاک ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو عذاب ہو رہا ہے۔ اسے کہا گیا کیسے، کس وجہ سے تجھے عذاب ہو رہا ہے؟ اس کو کس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے میرا بھائی نماز بھی پڑھا کرتا تھا، روزہ بھی رکھا کرتا تھا، بلکہ جب وہ چیختا تھا تو وہ یہ کہتا تھا قد کنت اصلی قد کنت اقوم، میں تو روزہ بھی رکھا کرتا تھا، میں تو نماز بھی پڑھا کرتا تھا، مجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے، مجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں یہ عذاب ہو رہا تھا۔ عذاب ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا، اس توق کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ اس عذاب میں مبتلا تھا۔ دوستو، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اور خوش دلی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ دوستو، جن لوگوں کے پاس صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے بقدر روپے پیسے ہو یا تجارتی سامان ہو، اگر اس کے پاس بھی اتنا مال ہے ضرورت اصلیہ سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کی مقدار گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ چونکہ اس کے قیمت میں تفاوت ہے، بڑھتے گھٹتے رہتا ہے، اس لیے معلوم کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی قیمت کتنی پہنچتی ہے۔ 2-4 دن پہلے ہم نے اندازہ لگایا تھا تو تقریباً 1,32,000 اس کی رقم پہنچ رہی ہے۔ اسی طریقے سے کہ جس کے پاس 87 گرام سونا 480 ملی گرام سونا ہے جسے ہم 7.5 تولہ کہتے ہیں، اگر صرف اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، تجارتی سامان ہے، کاروبار ہے، دکان ہے اور اس میں بھرے ہوئے سامان ہے، بزنس کرتا ہے اور وہ سامان مال ہے اور اس کی رقم اگر اتنی یہاں تک پہنچ رہی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا نہیں، چاندی نہیں اور تجارتی سامان نہیں ہے، کچھ روپے اور پیسے ہیں، اگر اس کی مقدار اتنی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر اس پر حولان حول یعنی 1 سال گزر جائے، 1 سال گزر جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے لیے ہے سال کا اعتبار کہ جس پر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض ہو رہا ہو۔
اگر پہلی مرتبہ زکوٰۃ فرض نہیں، وہ زکوٰۃ پہلے سے ہی ادا کر رہا ہے، تو اس پر سال کا ابتدائی حصہ اور سال کا آخر اس میں دیکھے گا کہ کہاں کہاں زکوٰۃ دینا ہے۔ سال کے ابتدا میں کتنا مال اس کے پاس تھا اور سال کے انتہا میں کتنا مال اس کے پاس ہے۔ اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، درمیان میں چاہے کتنا بھی مال آوے اور کتنا بھی مال گیا ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ میں کون سے مال شامل کیے جائیں گے؟ دیکھو، اگر کسی کو قرض دے رکھا ہے وہ مال بھی زکوٰۃ کے مال میں شمار کیا جائے گا، یعنی جب اپنے مالوں کو شمار کرے گا تو وہ مال بھی اس میں شمار کرے گا اور اس کی مقدار کو بھی اس میں شامل کرے گا۔ اور اگر کسی کا قرض لے رکھا ہے تو اتنی مقدار اس مال میں سے مائنس کر دے گا، نکال دے گا، منا کر دے گا، اس کے بعد زکوٰۃ کا اندازہ لگائے گا۔ اگر فکس ڈپازٹ کے طور پر کوئی بندہ مال رکھا ہوا ہے تو جتنے مال رکھے ہیں اس کا بھی شمار کیا جائے گا اور ہر سال اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے سمجھنا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ جس کے پاس اتنی مقدار میں مال نہ ہو، ضرورت اصلیہ سے زائد کوئی ایسی چیز نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی اس کی ضرورت رہائش کے مکانات ہے اور ضرورت کی چیزیں ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جتنے میں انسان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اگر اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کے قدر کو پہنچ رہے ہیں تو انہیں دے سکتے ہیں، وہ لے سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے اس کو گنوایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن کریم میں اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو گنوایا ہے جو مسکین ہے، محتاج ہے، جنہیں لینا ہے، جن کو دینا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں گنوایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جس کا یہاں احاطہ دشوار ہے۔ ہمیں معلوم ہے، صاحب نصاب کو معلوم ہے کتنے میں کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے۔ 2.5% کے اعتبار سے دینا ہے، یعنی 1,000 عطا کرنا ہے دوسروں کو 40,000 روپے، 1 لاکھ پہ 2,500 روپے دینا ہے۔ کس کو دینا ہے وہ آپ کے سامنے بتا دیا گیا۔ اگر یہ مال اگر رشتہ داروں کو دی جائے اور وہ یقیناً حقیقت میں وہ مجبور ہے، زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، تو اسے دوہرا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کا مال مدارس میں دی جائے تو اسے بھی دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک اشاعت دین کا۔ تو مدارس میں بھی دے سکتے ہیں، اور جہاں جہاں جن لوگوں کی جو ہمارے رشتہ دار ہیں اور انہیں ان کی ضرورت ہے زکوٰۃ لینا، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انہیں دیا جا سکتا ہے۔ بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بھاؤج کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ ابوت اور بنوت کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابوت سے مراد باپ، والد، والد کے والد، اس کے والد، اوپر تک اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نیچے تک زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے والدہ، والدہ کی والدہ، والدہ کی والدہ اور ان کے والد، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اور ان کے نیچے تک زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے موٹے موٹے آپ کے ساتھ مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ مسجد میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی مسجد میں زکوٰۃ کا مال دے رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں زکوٰۃ کے جنہیں طلب ہو اور جو اپنے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں وہ نماز کے بعد اور کبھی بھی جب ان کے پاس موقع ہو وہ آ کے معلوم کر لے، انشاءاللہ تشفی وقت ان کے مسائل کے جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے جو